الحمید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کے تیسرے رکوع کی آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کا کون سا مقام ایسا جو توجہ طلب نہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو بھلا دینے کی وجہ سے اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم دین سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ دین مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس کے در پہ نہ ہو، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، بالکل فریب کی چیز ہے، عارضی ہے بالکل، اصل چیز آخرت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اور اس کے لیے اپنے جان اور اپنے مال، دو چیزیں جو ہے نا، یہی تمہارے پاس ہیں، جان ہے یا تمہاری پراپرٹی ہے، ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ مگر اس راستے میں شیطان مردود جو ہے نا، وہ ہمیں بہت بہکاتا، اور الشیطان یعدکم الفقر، ایسی باتیں بتاتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، اپنا مال خرچ کر رہے ہو، اتنے لاکھ لوٹ بن گئے ہو، کل کو اگر کوئی مصیبت آ گئی وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولو، کسی بینک میں کھاتہ جمع کرو، یہ دینی کاموں کے لیے خرچ کرتے ہو، کوئی آ گیا وقت تو کیا بنے گا؟ بیمہ کراؤ، بینک میں جمع کراؤ، دولت بچاؤ، خرچ نہ کرو، جان جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس کی حفاظت کرو، کیوں نادان بنتے ہو، خطرے مول لیتے ہو؟ تو یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں عقیدہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہونا ہے وہ طے ہو چکا، کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، تم جتنے جی چاہو جتن کرو، اگر تمہارے مال کو نقصان پہنچنا ہے پہنچ کر رہے گا، تم نہیں روک سکتے اس کو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، وہ آئے گی آفت۔ تو کیا فائدہ کہ جس خدا کے ہاتھ میں رزق کا کم کرنا اور بڑھانا، تم اس سے ہی آنکھ مچولی کر رہے ہو، اس سے ہی چلاکیاں کرتے ہو کہ ہم بچا لیں گے اس طرح اپنا مال، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی دن ڈاکہ پڑے گا یا کوئی آگ لگ جائے گی یا کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، سب برباد ہوئے، کوششیں دھری رہ جائیں گی۔ اور جو جان بچانے کی تم کوشش کرتے ہو، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت، اس نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ موت ٹلے گی نہیں۔ تو اس لیے بزدل بننا، منافق بننا، مسرت پسند بننا کہ یہ وقت کا تقاضا، یہ ساری نادانی کی باتیں، تم ہزار جتن کرو اللہ کے لکھے کو مٹا سکتے ہو؟ اب یہ دین کا توحید کا بنیادی ہے ایک جزء کہ آدمی مانے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، رلٹپ نہیں بنائی، بغیر کسی اسکیم کے نہیں بنائی، پوری طرح ایک نقشہ بنایا اور اس کے تحت یہ دنیا بنائی اور چلا رہا، ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہے جگہ بدلتا جو لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے جس کو کافر سمجھ گئے۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک کافر کا حوالہ دیتے ہیں انگریز کا، کہ وہ کہتا دو باتیں یار میں نے جو قرآن میں دیکھی ہیں، اس نے مسلمانوں کو دلیر بنایا ہوا، ایک تو زندگی بعد موت، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے کچھ بگڑتا انسان کا، صرف دنیا بدلتا، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، وہ کیوں روتا چلاتا رہا کہ ہائے مر جاؤں گا؟ یہ تو وہ کرے جو سمجھتا کہ بعد میں کچھ نہیں، جو مانتا کہ یہ تو تنگ سا ایک قفس ہے، پنجرا ہے جس میں بند ہوں، اس سے جب میں آزاد ہوں گا تو اس سے بڑی کھلی اور وسیع فضا میں اڑوں گا، وہاں میرے لیے انعامات ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہیں، کیوں گھبرائے گا؟ جیسے ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمارے سامنے جب موت کا کوئی ذکر کرتا ہمارے تو ہوش گم ہوتے، عیش منغص ہو جاتا ہے، مزہ جو کرکرا، تم لوگ بڑا خوش ہوتے۔ انہوں نے کہا سلطان، آپ کو محلات سے نکال کر بیابان میں پھینک دیا جائے تو آپ گھبرائیں گے نا، اور ایک شخص کو بیابان سے اٹھا کر محلوں میں پہنچا دیا جائے وہ خوش نہیں ہوگا؟ ہم چونکہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے پھول لی کر کھڑے ہوں گے، ہار استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ، آ جاؤ، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری، اب داخل ہو جاؤ جنت میں، مزے سے رہو۔ ہم موت سے کیوں ڈریں گے؟ اور جو سمجھتا ہے کہ مال بچانے سے نہیں بچتا، بہت کوششیں لوگ کرتے ہیں، نہیں، تباہ ہو جاتا، کاروبار میں گھاٹے پڑ جاتے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، لاکھ پتی ہوتے ہیں اور مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تابعی کا واقعہ لکھا، وہ فرماتے ہیں میں نے ہشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا کہ حج پر گیا اور کئی اونٹوں پر اس کے لباس ہی لدے ہوئے تھے، حج کو گیا عیاشی، اور بعد میں اس کے بچوں کو میں نے بازاروں میں بھیک مانگتے دیکھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے رحمۃ اللہ علیہ، تو بیٹوں کو بلایا اور آخر وقت کہا بیٹا میں نے دنیا میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا، تنگی سے وقت گزرا، آپ کو روٹی بھی نہیں اچھی نصیب ہوئی، مگر مجھے یقین اور میرا عقیدہ ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا خود ولی ہے،
سرپرست ہے، وہ تمہیں سنبھالے گا۔ اور 50 گھوڑے ان میں سے ایک بچے نے بعد میں مجاہدین کے لیے دیے۔